اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور علم کے متلاشی ذہنوں کو ہمارے چینل آواز خط پر خوش آمدید۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ جب کوئی کسی کے پاس آئے تو چار پہلوؤں پر نگاہ ضرور پڑتی ہے۔ کون آیا، کہاں سے آیا، کس کے پاس آیا اور کیوں آیا۔ اس آیت کریمہ میں یہ چاروں رخ بیان ہوئے ہیں۔ نور آیا، اللہ کی طرف سے آیا، تمہارے پاس آیا، ہدایت دینے کے لیے آیا۔ حضور پر نور کب پیدا ہوئے، اس کا ذکر قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے، بلکہ حدیث سے استفادہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار الانبیاء اول مخلوق ہیں، تو خالق کی ہر مخلوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلق ہوئی۔ انسان خلق ہوا ہے چار عناصر سے: آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ یہ عناصر اربع حضور پر نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلق ہوئے، یعنی پانی نہ تھا، محمد تھے، آگ نہ تھی، محمد تھے، ہوا نہ تھی، محمد تھے، اور مٹی نہ تھی مگر محمد تھے۔ الغرض ہر خلقت سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ نہ کب تھا، نہ جب تھا، نہ یہ تھا، نہ وہ تھا، نہ تارے کی چمک تھی، نہ سورج میں دمک تھی، نہ سبزے کی لہک تھی، نہ پھولوں کی مہک تھی، نہ کلیوں کی چٹک تھی، نہ خاروں کی کھٹک تھی، نہ دریا کی روانی، نہ سمندر کی وجدانی تھی، نہ بادلوں کا شور تھا، نہ ہوا کا زور تھا، نہ رات کی خاموشی تھی، نہ دن کی گرم جوشی تھی، نہ گھڑی گھڑیال تھا، نہ ہفتہ مہینہ، نہ سال تھا، نہ صدیاں تھیں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے وقت کا تعین نہ تھا، تو کیسے پتہ چلے کہ کب پیدا ہوئے؟ اللہ خالق تو تھا مگر خالق کہنے والا تو کوئی نہیں تھا، مسجود تھا سجدہ کرنے والا کوئی نہیں تھا، رازق تھا مگر ابھی رزق ہی خلق نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق ہوئے اور اللہ خالق بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق کھایا اور وہ رازق کہلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا، وہ مسجود کہلایا۔ بس حضور عمل کرتے رہے اور اللہ کا تعارف ہوتا گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تجھے پیدا کر دیا۔ یعنی اللہ کی پہچان کا وسیلہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جیسا کہ آپ دنیا کی ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، مگر اگر اپنا چہرہ اور اپنی آنکھیں دیکھنی ہو تو وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، جسے آئینہ کہتے ہیں۔ آئینہ جتنا شفاف ہوگا آپ کو اپنی شبیہ اتنی ہی صاف نظر آئے گی۔ اللہ پاک نے اپنے کمالات دیکھنے کے لیے لہٰذا آئینہ محمدی بے داغ پیدا کیا کہ اس میں سے عیب نظر آیا تو مجھ میں عیب نظر آئے گا، اور آئینہ محمدی ایسا شفاف کیا کہ نام ہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک مومنوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر خدا کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، ان کا احصاء کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات خلق کی اور خالق بن گیا، رزق عطا کیا اور اپنی رزاقیت کو واضح کر دیا۔ پانی جیسی نعمت عظمیٰ مفت اور آسانی سے عطا فرمائی۔ اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا ہرگز ممکن نہیں۔ اگر شمار کرو اللہ کی نعمتوں کا تو ہرگز شمار نہ کر سکو گی۔ اللہ کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ذات محمدی ہے کہ اس قادر مطلق نے انہیں ہم گناہ گاروں میں بھیج دیا اور فرمایا، یہ میرا سب سے بڑا احسان ہے کہ تمہاری نچس محفلوں میں میں نے طیب و طاہر کو بھیج دیا، اور فرمایا محمد مصطفیٰ میری قدرت کا، حسن خلقت کا مکمل اور اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس کی ادا میری ادا ہے، اس کی رضا میری رضا ہے، اس کو دیکھو اور مجھ کو پہچانو، اس کے کمالات کو دیکھو اور میں خالق کے کمالات کا اندازہ لگاؤ، اس کے حسن کو دیکھو اور میں احسن الخالقین کو سمجھو، اس کے دست سخاوت کو دیکھو اور میرے فضل کو پہچانو۔ بس محمد مصطفیٰ توحید کی پہچان کا کامل و اکمل نمونہ ہے۔
اللہ نے قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اے میرے حبیب یہ پتھر تو نے نہیں مارے جب تو نے مارے لیکن اللہ نے مارے۔ مزید ارشاد ہوتا ہے، میرے حبیب تو نہیں بولتا جب تو بولتا ہے میری وحی سے بولتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ قدرت نے نور محمدی کو سب سے پہلے خلق کیا اور بھیجا سب سے آخر میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ افسر اور حضرات ہمیشہ انتظام کے بعد ہی آتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہے، آنے والا جتنا بلند ہوگا منتظم بھی اتنا ہی بلند ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر کسی گاؤں میں پٹواری نے آنا ہو تو انتظام چوکیدار کرے گا، قانون گوہ نے آنا ہو تو انتظام پٹواری کرے گا، اگر تحصیلدار نے آنا ہو تو انتظام قانون گوہ کرے گا، ڈپٹی کمشنر نے آنا ہو تو تحصیلدار ایک دن پہلے پہنچ جائے گا۔ یعنی جتنا بلند آنے والا ہوگا اتنا ہی بلند منتظم ہوگا۔ اب ذرا غور کریں، آنے والا ہے صدر مملکت، تو مملکت الہیہ کے منتظم کیسے ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے انتظام کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا کہ زمین کو ہموار کرے، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ زمین دھو کر پاک کر دے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا کہ زمین کو سجا دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ میرے دشمن کو ڈھونڈو، انہوں نے کہا روشنی اور ہتھیار دے، تو اللہ نے ید بیضا اور عصا دیے، انہوں نے دشمن کو ڈھونڈا اور کہا اللہ تیرا دشمن فرعون مصری ہے، فرمایا مصری ہے تو دریا میں ڈال دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ سیاحت کے ذریعے بہترین مقام بتا جہاں سرور کونین کو بھیجوں۔ ان سب میں سے اللہ نے کسی کو صفی اللہ بنا دیا، کسی کو ابو البشر بنا دیا، کسی کو خلیل اللہ بنا دیا، کسی کو کلیم اللہ بنا دیا۔ حقیقی بلندی صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے جو زمین پر اتر آیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وما علینا الا البلاغ المبین۔